دنیا کی تقریباً آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے، لیکن آج بھی بہت سی خواتین اپنے بنیادی حقوق، آزادی اور برابری کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ گھر ہو یا دفتر، تعلیم ہو یا روزگار، خواتین کو اکثر ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو صرف ان کے عورت ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صرف عورتوں کی کہانی نہیں، ایک معاشرے کی حقیقت ہے۔ خواتین کے حقوق کی جدوجہد نئی نہیں ہے۔ صدیوں تک عورتوں کو ووٹ دینے، تعلیم حاصل کرنے اور اپنی رائے دینے کے حق سے محروم رکھا گیا۔ وقت کے ساتھ مختلف تحریکوں نے دنیا بھر میں تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ عورتوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اور آہستہ آہستہ معاشرے بدلنے لگے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا آج واقعی عورتیں مکمل طور پر آزاد ہیں؟ آج بھی بہت سی لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ غربت، سماجی دباؤ اور کم عمری کی شادی جیسے مسائل ان کے خوابوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جو خواتین تعلیم حاصل کر بھی لیتی ہیں، انہیں عملی زندگی میں برابری نہیں ملتی۔ کام کی جگہ پر ہراسانی، کم تنخواہ اور صنفی امتیاز آج بھی ایک حقیقت ہے۔ مجھے لگتا ہے جو واقعی خواتین کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ان کی تعلیم ہی ہے، کیونکہ تعلیم سے صرف آپ کو شعور نہیں آ رہا، صرف آپ کو کانفیڈنس نہیں آ رہا، بلکہ آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی ملتی ہے۔ جب آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنے لیے چوائسیز لے سکتے ہیں، ڈیسیجنز لے سکتے ہیں، اور لوگ بھی آپ کی باتوں کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ میں اسٹیبلٹی آ چکی ہے، آپ اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہیں، اپنے لیے فیصلے لے سکتی ہیں۔ تو فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے، نو میٹر کہ آپ ابھی اپنے والدین کے گھر پہ ہیں، نو میٹر آپ کی شادی ہو چکی ہے، اور اگر آپ کے پاس اچھی تعلیم ہوگی تبھی آپ کو کوئی اچھے جاب کے مواقع ملیں گے، آپ کے پاس اچھے وسائل ہوں گے، ان کو بہتر طریقے سے آپ آگے لے کر چل سکیں گی۔ سیکنڈلی یہ کہ معاشرے کے ساتھ ایک طرح کا بانڈ بنانا یا معاشرے میں چلنا پھرنا ایک عام لڑکی کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ فار انسٹنس اگر ایک بہت کوئی نائب لڑکی ہے، اس نے کبھی باہر نکل کے نہیں دیکھا، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، تو اس کو لوگ بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ فار انسٹنس اگر جینڈر بیسڈ بات کریں تو جینڈر کو بھی خاص طور پہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ یہ عورت ہے، تو اس کے ساتھ بہت سے ٹیبوز کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کانفیڈنٹ ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے، باہر بھی نکل سکتی ہے، فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہے، تو اپنا جو اس کا ہنر ہے یا اسکل ہے یا جو تعلیم اس نے حاصل کی ہے اس کا بہترین طریقے سے اس کا یوٹیلائز کر سکتی ہے۔ تو تعلیم از ویری امپورٹنٹ، جتنا پڑھ سکیں پڑھیں، اور بلکہ اس کو آگے اپنی جو مونیٹائزیشن ہے یا مانیٹری ویلیوز میں اس کو استعمال کریں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر عورت کی آزادی کو اس کے کردار سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے لباس، آواز اور فیصلوں پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ بہت سی عورتیں اپنے خواب پورے کرنے سے پہلے ہی خوف، دباؤ خواتین کی آبادی اور تنقید کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یعنی کل آبادی اعداد و شمار مسائل کی شدت دکھاتے ہیں، لیکن اصل حقیقت ان آوازوں میں چھپی ہے جو روز یہ سب محسوس کرتی ہیں۔ In my point of view right now, that is the main problem of women, کہ اس نے اپنی ایجنسی کسی اور کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، which is not with men, because they have their own agency in their own hands. They don't need validation from anybody else. تو وہ اپنے آپ کو بالکل legitimate سمجھتے ہیں۔ So in my eye, the internal problem is more than the external، کیونکہ اب external problems کافی زیادہ میٹیگیٹ ہو گئے ہیں، اسپیشلی ان سٹیز لائک لاہور، جو کہ بڑی مین سٹی ہے اور جہاں سے ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں، اب کام کرتے ہیں۔ کافی سارے مسائل جو مجھے نظر آتے ہیں اب بچیوں کے، خواتین کے، اس طرح کے سویئر نہیں رہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے آپ جیسے بچوں نے اپنے تھیسس کیے ہوئے ہیں، ریسرچ کی ہوئی ہے، لوگوں تک نالج چلا گیا ہے، تو وہ تھوڑے سے ڈائلیوٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ والا پرابلم ابھی تک پرسسٹ کر رہا ہے۔ سم ٹائمز ایون بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ سم ٹائمز انڈر دا گارب آف رسپیکٹ بھی ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے، کہ جیسے وہ سمجھا یا بتایا یہ جائے گا کہ آؤٹ آف رسپیکٹ آپ کو الگ جگہ دے دی گئی ہے، پر وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یو آر بینگ ایکسکلوڈیڈ فرام دا مین پول۔ کہ فار ایگزامپل ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ میں آپ کو بالکل ایک سائڈ کے اوپر ایک کرسی دے کے بٹھا دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے آؤٹ آف رسپیکٹ بٹھایا ہو کہ بیکاز یو آر دا اونلی فیمیل ان دیٹ میٹنگ، بٹ الٹیمیٹلی جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یو آر بینگ ایکسکلوڈیڈ بیکاز یو آر ناٹ ان دا مین جو ڈسکشن ہو رہی ہے ٹیبل اس کے اوپر ہیں۔ تو اس طرح کی ڈسکریمنیشن میں نے
دیکھی ہے جو کہ جینڈر بیسڈ ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. جو ماڈرن آرگنائزیشنز ہیں یا پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں یہ بہت کم ہے. دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. تمام مشکلات کے باوجود تبدیلی آ رہی ہے. آج خواتین ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. تعلیم، سوشل میڈیا اور آگاہی نے عورتوں کو اپنی آواز بلند کرنے کا حوصلہ دیا ہے. لیکن حقیقی تبدیلی صرف قوانین سے نہیں بلکہ سوچ بدلنے سے آتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عورتیں اسپیشلی لڑکیاں بچیاں جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں یا عورتیں اپنی جابس پہ جاتی ہیں تو ہم لوگوں کو بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہراسمنٹ ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، آپ رکشے میں جاؤ، ان ڈرائیو پہ جاؤ، مطلب آپ کو بہت عجیب سے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے عورتوں کو اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لینا چاہیے کہ جو بھی ان کو غلط نظر سے چاہے دیکھے، چاہے کچھ کہے، وہ ان کو منہ توڑ جواب دے سکیں اور ان کو پتہ ہو کہ یہ میرے رائٹ ہے. جیسے سائبر کرائم آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. عورتوں کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اگر کوئی ہمیں ہراس کر رہا ہے تو ہم اس کی جو ہے کمپلین کر سکتے ہیں یا ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، جو عورتوں کی تعلیم میں آنا، ان کے شعور میں آنا بہت ضروری ہے. خواتین کے حقوق صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. ایک ایسا معاشرہ جو اپنی عورتوں کو برابر عزت، آزادی اور مواقع نہیں دیتا وہ کبھی مکمل ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ جب ایک عورت مضبوط ہوتی ہے تو صرف ایک فرد نہیں، پوری نسل مضبوط ہوتی ہے.